Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah رکھنے کی کوشش کروں گا اندر کی. صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ یا فطر عام زبان میں جس کو بہرحال کہتے ہیں، یہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو نہ دینے کا انجام کیا ہو سکتا ہے، یا اسی طرح انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے کہ اس کو دیا جائے تو کیسے دیا جائے. مختلف لوگوں نے جو مختلف سوالات بہت سارے کثیر تعداد میں کیے، تو میں نے سوچا ان سوالات کے جواب بھی بہرحال میں مختلف علماء کے فتاوے جمع کرنے کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہمارے اس لیکچر سیشن میں ہی ہم بہت سارے سوالات جو عموماً لوگ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، فطرانے یا فطرے کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، میں رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو میں سمجھتا ہوں ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ فطرے کی اہمیت کیا ہے نا. اس فطرے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جو عید کے وقت اسے دیا جاتا ہے، اس عید کا نام اسی فطرے سے رکھا جاتا ہے، عید الفطر سے کہا جاتا ہے. دو عیدیں ہوتی ہے، ایک کو عام زبان میں رمضان کی عید بولتے ہیں، روزے والی عید، اور ایک عید جو ہوتی ہے وہ جو ہے بقرعید جس کو ہم زبان میں بولتے ہیں، جس کو کہیں گے عید الفطر، عید الاضحیٰ. یاد رکھیے تو یہ دو عیدیں ہیں، یاد رکھیے. تو عید الفطر جو اپنا نام لاتی ہے، یہ اپنا نام یا اس کا نام جو رکھا گیا ہے وہ ایک عمل کی وجہ سے رکھا گیا ہے، اور وہ ہے کہ اس عید میں جو ہے فطرہ دیا جاتا ہے، اسی لیے اس عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے فطرے کی کہ وہ عید جو جس وقت اس کو دیا جاتا ہے تو اس عید کا نام اسی فطرے کی وجہ سے عید الفطر رکھا گیا ہے، جس میں انسان جو ہے فطرہ نکالتا ہے. یاد رکھیں ہم فطرہ کسے کہتے ہیں، کیا ہے، اس کی بہت ڈیٹیلز میں انشاءاللہ نہیں جائیں گے، لیکن میں آپ کے سامنے فطرے کے تعلق سے 10 نکات آج رکھنے کی کوشش کروں گا. 10 پوائنٹس میں رکھوں گا، اور ان 10 نکات کے اندر انشاءاللہ اس کی اہمیت بھی واضح ہوں گی، اور چند باتیں اس کے اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کو کیسا دیا جائے، جس کو عام زبان میں کہیں گے مسائل، جس کو کہیں گے تو کیسا دیا جائے، اہمیت اور مسائل دونوں انشاءاللہ ان 10 نکات کے اندر ہی جو ہے شامل ہوں گے. جہاں کچھ جگہ اس کے مسائل آئیں گے، وہاں کچھ جگہ اس مسائل میں اس کی اہمیت بھی آپ کو چھلکتی نظر آئیں گی کہ اس کا دینا بڑا اہم ہے. یاد رکھیں. ٹھیک، تو آئیے عید الفطر جسے ہم کہتے ہیں، جو فطرے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ فطرہ ہے کیا، یہ زکوٰۃ الفطر کیا ہے، صدقۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے، فطر عام زبان میں کہتے ہیں، یا پھر جو ہے فطرانہ اس کو اردو زبان میں لوگ بولتے ہیں. تو اس کی کیا اہمیت ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. لیکن ایک بات یہاں واضح کرتے ہوئے آگے انشاءاللہ چلوں، وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو بھی چیز کا حکم ہے اس چیز کو انسان خالص نیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے. یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یاد رکھیں. ٹھیک، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں خالص نیت کے ساتھ، کہ ہمارے پاس فطرے کا جو تصور ہے یہ جو ہے بہت ہی بے انتہا گھٹیا تصور ہے. یاد رکھیں، جس کی مثال میں یوں دوں گا کہ اگر آپ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں اگر کسی دکان پر چلے جائے، گروسری شاپ پر چلے جائے اور وہاں اناج خریدنے کا ارادہ کرے، تو جو سیلر ہوتا ہے، دکاندار ہوتا ہے، وہ آپ سے سوال کرتا ہے. کیا سوال کرتا ہے؟ جب آپ اگر گیہوں لے رہے ہیں، عام طور سے تو ہمارے سماج میں گیہوں ہی دیا جاتا ہے چونکہ سب سے سستا ہوتا ہے. بہرحال تو جب آپ گیہوں وغیرہ لینے جاتے ہیں تو وہ دکاندار آپ سے پوچھتا ہے، شاپ کیپر، فطرے کا ہے یا گھر کے لیے لیا جا رہا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ گھر کے لیے ہے تو بولتا پھر یہ مت دیکھو، یہ دیکھو. اور اگر آپ کہتے ہیں فطرے کے لیے اور آپ سمجھو کوئی اچھے گیہوں دیکھ رہے تو کہتا ہے یہ مت دیکھو، یہ دیکھو. اس لیے کہ فطرے کا گیہوں تھوڑا سا کنکر والا، تھوڑا بہت گیہوں کے ساتھ ساتھ کیڑے والا، ٹھیک، اس میں کاڑیاں ہوتی ہے. اور جو گھر کے لیے لیتے وہ سارٹیڈ ہوتا ہے، سارٹیڈ مطلب بالکل ایک سائز کا دانہ، تھوڑا مہنگا ہوتا ہے. ہمارے پاس فطرے کا، فطرانے کا ایک ایسا تصور ہے، ناقص، ہلکا، بیکار، خراب، جان چھڑانے کا ایک طریقہ، جس کے نتیجے میں ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ صدقے فطر میں ہم نہیں دیتے ہیں، اور جو صدقہ فطر میں دی جاتی ہے وہ غذائیت اور کھانے کی چیزیں ہوتی ہے جو ایک تو اپنی جنس میں سب سے خراب ہوتی ہے. جیسا گیہوں ہے تو خراب گیہوں، چاول ہے تو خراب چاول جس میں جالے آ گئے، ٹھیک ہے، یا جوار اور باجرہ اگر کسی علاقے میں، مکہ کسی علاقے میں، یا اور بھی چیزیں، اشیاء جو بھی طعام کھانے کی ہوتی ہے، اس سے انسان پیٹ بھرتا ہے، اگر وہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے معلوم؟ اس میں سب سے ناقص جنس چنا جاتا ہے، مطلب اس کے اندر اس کی سب سے لوئسٹ کوالٹی چنی جاتی ہے. تو ایک بات میں کہہ رہا ہوں، جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں، عبادت خالص نیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیا جائے اور اللہ کے لیے ہو رہی ہے
تو صدقۃ الفطر جس کو دیا جا رہا ہے اس کی حیثیت دیکھ کر مت دیجیے. صدقۃ الفطر جب آپ دے رہے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیے کہ عبادت آپ کر رہے ہیں، اور عبادت میں اللہ ناقص اور بیکار چیزوں کو پسند نہیں کرتا. واقعہ آپ سب جانتے ہیں حابیل اور قابیل کی قربانی کا. حابیل اور قابیل کو جب اللہ رب العزت نے حکم دیا قربانی دینے کا، آدم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ قربانی دو، تو کیا ہوا؟ حابیل نے ایک ہٹا کٹا دمبا اللہ کی راہ میں جو ہے قربان کیا، اور قابیل نے کیا کیا؟ ایک دم خراب اور ناقص قسم کی گھاس لا کے اللہ کی راہ میں قربان کی. اللہ رب العزت نے حابیل کی قبول کر لی، قابیل کی قبول نہیں کی. یہی ہوتا ہے. تو جب آپ فطرہ یا فطرانہ جیسی ذہن میں کلک ہوتا ہے، گھٹیا، ناقص، بیکار، ہلکا، رقیق، سستا اور پتہ نہیں کیا کیا، اگر گیہوں ہے تو کیڑے والے گیہوں. میں خود جانتا ہوں، چھوٹے تھے ہم، بازار میں جانا کبھی اس وقت میں آخر عشرے میں، تو لوگ بولتے تھے فطرے کا گیہوں، فطرے کے جو ہے باجرہ، فطرے کے چاول اور گھر کے چاول، گھر کے گیہوں. کیوں؟ تو وہ گھر والے کوالٹی ہوتے ہیں اور فطرے کے خراب ہوتے ہیں. نہیں، فطرے میں وہی چیز دی جائیں گی، یاد رکھیے، جو سب سے اچھی ہو، یاد رکھیے، یا وہ ہو جو آپ خود استعمال کرتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ زکوٰۃ مال کا میل ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کو نکالنا ہے، لیکن جس کو دیا جا رہا وہ میل نہیں کھا رہا، یاد رکھیے، وہ اس کا حق ہے. ٹھیک؟ تو بہرحال فطرے کا جب بھی خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے بہت گندا آتا ہے، اللہ رحم کرے. یہ معاملہ ہمارا دینی چیزوں کے تعلق سے بن چکا ہے، تو پہلے اس کو ذہن سے ذرا نکالیے، یاد رکھیے، مائنڈ کو کلیئر کیجیے. یہ ایک عبادت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا ہے، خالص نیت کے ساتھ، جو سب سے اچھا ہے، یا کم از کم جو آپ استعمال کرتے ہو وہ. میں استعمال کرتا ہوں یہ کوالٹی گیہوں کی 22 روپے کلو والے، تو وہی آپ فطرے میں بھی دیں گے. میں استعمال کرتا ہوں 25 روپے والے، تو وہی آپ انشاءاللہ فطرے میں دیں گے. یا آپ 25 کے آپ کھاتے ہیں لیکن فطرے میں آپ 27 کے دیجیے، نو ڈاؤٹ، نو پرابلم. لیکن آپ کھاتے ہیں 22 روپے کلو کا اناج اور فطرے کے معاملے میں آئے تو آپ دیتے 12 روپے کلو والا، صحیح نہیں. تو پہلے تو یہ مائنڈ میں کلیئر ہو جائے، کیونکہ فطرہ بولے تو بڑا عجیب اور غریب ہمارا فطرے کے تعلق سے، یاد رکھیے، تصور آتا ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ بنتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. فطرے کے تعلق سے کچھ اس کی اہمیت اور کچھ اس کے چند انشاءاللہ لذیذ مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کرتا ہوں. آئیے سب سے پہلے فطرے کا مقصد کیا ہے، اس کے مقصد سے شروع کرتے ہیں. کسی بھی چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، تو فطرے کا اگر مقصد انشاءاللہ ہم سمجھ جائیں گے تو وہ جو کانسیپٹ ہے نا گھٹیا والا، وہ بھی انشاءاللہ نکل جائیں گے. تو پہلے اس کا مقصد کیا ہے اب ہم سمجھ لیتے ہیں. جب ہم رمضان کے اندر سیام، روزے ختم کرتے ہیں، جب ہم روزے رکھتے ہیں، روزے کے خاتمے کی طرف ہوتے ہیں، تو یقیناً روزوں کو، رمضان کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کے باوجود انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہمارے سے روزے کی حالت میں سرزد ہوتی ہے، ہو جاتی ہے. بشریت کا تقاضا ہے، غلطیاں تو ہونا ہی ہے، انسان ہے، بشر ہے، تو غلطیاں ہونا ہے. تو اس بشریت کے تقاضے کے تحت ہم سے غلطیاں ہوتی ہے. تو اول یاد رکھیے، روزے کی حالت میں باوجود احتیاط کرنے کے جو کوتاہیاں، جو لرزشیں، جو کمیاں، جو برائیاں ہم سے روزے کی حالت میں ہو گئی، یاد رکھیے، اس کو کہیں آپ کوتاہیاں جو ہم سے ہو گئی، ان کوتاہیوں کے بدلے یہ ایک طرح سے جو عید الفطر میں فطرہ ہم دیتے ہیں، یہ فطرہ اس کی تلافی کر دیتا ہے، اس کا کفارہ بن جاتا ہے. اس کو ہم سے دور کر کے رب العزت کے پاس ہمارے روزے ہم نے جو رکھے، حالانکہ اس میں کچھ غلطیاں ہوئی، اس کو قابل قبول بنا دیتا ہے. تو پہلا مقصد تو یہ ہوا. اور دوسرا مقصد اس کا وہ یہ ہے کہ جو غریب اور غربا اور مساکین ہمارے سماج میں ہوتے ہیں، جو اس عید کو، اس تہوار کو اس طریقے سے نہیں منا سکتے کہ اس دن کم از کم وہ کھائے اور پیے، تو ان لوگوں کی اس عید الفطر کے فطرے سے، فطرانے سے، زکوٰۃ الفطر سے، صدقۃ الفطر سے مدد ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ بھی تمام لوگوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں. یاد رکھیے. تو دو مقاصد ہوئے. پہلا مقصد روزے کی حالت میں ہونے والی لرزشوں اور کوتاہیوں کی تلافی کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے، معافی دلا دیتا ہے. اور دوسرا، غریب اور مسکین جو سماج میں ہوتے ہیں، ان لوگوں کے جو ہے مسئلہ حل ہوتا ہے کہ عید کے دن وہ بھی تمام لوگوں کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں، اور عید کے دن کم از کم ان کو محنت، مشقت اور روزی کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے باہر نکلنا نہیں پڑتا ہے. تو دیکھیے، دو مقصد اس کے سامنے آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت میں الفاظ آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، فرض رسول اللہ زکاۃ الفطر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا، اور جب فرض کیا تو ریزن کیا بتایا آپ نے؟ اس کا ایک مقصد یہ بتایا، روزے دار کے روزوں میں بےہودگی اور فحش کلامی سے پاک کرنا ہے۔ پہلا مقصد کہ روزے دار نے روزے کی حالت میں جو بد کلامی، فحش کلامی، بد گوئی، بےہودہ حرکت کر لی، یہ اس کا ایک طرح سے کفارہ ہے، ٹھیک ہے، کلامی سے پاک کرنا ہے۔ اور دوسرا حدیث میں آتا ہے غربا اور مساکین کی خوراک کا انتظام ہے۔ کیا ہے؟ پہلا جو بد کلامی، بےہودہ پن، فحش روزے کی حالت میں ہوا، اس کے لیے انشاءاللہ یہ پاکیزگی کا ذریعہ، صفائی کا ذریعہ، کفارہ جیسا بن جائے گا۔ اور سیکنڈ بینیفٹ یہ ہوگا کہ مسکینوں کے لیے یہ کھانا بنے گا۔ یہ دو مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت میں فرمائے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، کہ جو لغو اور رفث روزے کی حالت میں ہوا یہ اس کو پاک کریں گا، وَطُعْمَتْ، اور یہ کھانا بنے گا للمساکین، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ تو دو مقصد آ گئے۔ تو اب جو عید الفطر کا فطرہ ہم دے رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنے روزوں میں ہوئی کوتاہیوں کو اللہ رب العزت معاف کروا لے۔ سیکنڈ، مسکین، غربا، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے عید کے وقت۔ دیکھیے دو مقصد یہاں بتایا گیا، ٹھیک۔ اب سوچئے جب کوئی فطرہ دے رہا ہے اور گھٹیا چیز فطرے میں دے رہا ہے تو آٹومیٹیکلی اس نے جو بد کلامی، فحش گوئی، بدگوئی، روزے کی حالت میں جو غلطیاں ہوئی، وہ اس کے لیے جو ایکسپیشن جس کو کہیں گے کفارہ دے رہا ہے، کیسا دے رہا ہے؟ گھٹیا دے رہا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے نا۔ ویسے تو دین میں ہر چیز جو ہے پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہاں بھی یہ ضروری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کہہ رہے کہ فرض کیا کہ ہم زکوٰۃ الفطر دے یا ہم جو ہے صدقۃ الفطر دے۔ یہاں حدیث میں الفاظ دیکھیے زکوٰۃ الفطر کے، اسی لیے اس کو صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، فطرہ اور فطرانہ اردو میں بہرحال کہتے ہیں۔ بہرحال تو زکوٰۃ الفطر ہم پہ فرض کیا گیا تاکہ روزے میں ہونے والی کوتاہیاں بھی پاک ہو جائے، اور ساتھ میں غریب جو ہے عید کے دن کھائے پیے، اور وہ کم از کم عید کے دن محنت اور مشقت نہ کرے۔ ہو گیا؟ تو یہ دو مقصد دیکھیے اس حدیث میں بتائیں۔ تو اس مقصد کے تحت مجھے اور آپ کو بھی فطرہ دینا ہے، کھلے دل سے، خوش ہو کر، اس کے ساتھ ساتھ اچھی غذا، وہ جو ہم کھاتے ہیں ہم سے بھی اچھی انشاءاللہ، اور مسکینوں کو، غریبوں کو تلاش کر کر کے دینا ہے، ورنہ کبھی کبھار ہٹے کٹے لوگ ہی آپ سے لے جاتے ہیں، مطلب وہ جس کا حق ہے اس کو نہیں ملتا۔ اور کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھا ہوں، فطرے کو بوجھ سمجھتے ہیں، بس نکال کر پھینکنا ہے اس کو کسی بھی حال میں، کہیں بھی چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ایسے لوگوں کو دیتے جو آٹو رکشہ کی رکشہ لے کر آئے اور ٹنوں میں بھر کے لے جا رہے ہیں، مطلب اتنا جمع ہو گیا فطرہ کہ تو رکشے میں آیا ہے وہ پورا لوڈنگ رکشہ لے کر، جس میں پیچھے پیسنجرز نہیں بیٹھتے ہیں، اور تھیلے بھرے ہوئے ہیں، اور ہر آدمی اس کو ہی دے رہا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ تو ٹھیک نہیں۔ اب وہ کتنا کھائیں گا؟ وہ لے آ کے بیچ دیتا ہے پورا۔ سمجھیے اس چیز کو۔ تو مسکین، غریب دینا ہے، اور غریب اور مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ یہاں تو لفظ مسکین کا ہے، غریب اور مسکین میں فرق یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ غریب مانگ لیں گا اور روپے دو روپے میں، لقمے دو لقمے میں اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسکین وہ ہوگا جو آپ سے مانگے گا نہیں، آپ کو اس کو پہچاننا، ڈیٹیکٹ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا دوست ہو لیکن بولتا نہیں، سمجھ رہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ مسکین ہے بیچارہ، ضرورت مند ہے لیکن بولتا نہیں، روپے دو روپے سے کام بھی نہیں ہوتا، لقمے دو لقمے سے کام بھی نہیں ہوتا اس کا، سمجھے آپ؟ وہ ڈیزرونگ ہے لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں بتائیں گا۔ بلکہ مسکین یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ایسا مینٹین کر کے رکھیں گا جس کو دیکھ کر لگیں گا نہیں کہ اس کو ضرورت ہے، مطلب اپنی غربت کو وہ اظہار نہیں کریں گا لوگوں کے سامنے، اپنی مصیبتوں کو لوگوں کے سامنے رکھیں گا نہیں کہ میں ایسا ہوں، آپ کو پہچاننا ہوگا۔ تو بہرحال ہم کو ایسے لوگوں کو دینے کی کوشش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آئیے دوسرا نقطہ دیکھتے، مقصد کو سمجھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں اس سے اس کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، فطرہ اور فطرانہ، یہ یاد رکھیے فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ دینا ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے جو دے سکتا ہو، اس میں کوئی کوتاہی اور پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اس کا باب باندھا اپنی کتاب میں، وہ لکھتے ہیں باب فرضی صدقۃ الفطر، وہ لکھتے ہیں کہ باب چیپٹر صدقہ فطر کا فرض ہونا، صدقہ فطر کا کمپلسری ہونا، صدقہ فطر کا بالکل ایسا جیسا فرض ہونا، وہ لکھتے ہیں باب چیپٹر ہی ایسا کھولتے ہیں اس کا، سمجھ رہا؟ تو یہ دینا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، کمپلسری ہے،
چھوٹ نہیں ہے، بنا وجہ نہیں دیں گے تو آپ بہت بڑا گناہ کریں گے جس کے لیے توبہ واجب ہوں گی. اگر نہ دے تو آپ ایک حرام کام کر رہے ہیں کہ ایک چیز کو آپ روک کے رکھ رہے ہیں جو آپ کا حق نہیں ہے، مسکین اور غریبوں کا حق ہے. یہ نہ صرف ہمارے روزوں کی کوتاہیوں کو پاک کرتا ہے بلکہ اس کا دینا بھی فرض ہے، ضروری ہے، یاد رکھیے. مطلب ایک تو دیا بھی جا رہا ہے اور بینیفٹ بھی دیتا ہے. جیسے زکات کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا یا اضافہ کرنے والی چیز، تو دینا فرض ہے، دینا بھی ہے، اور دینے کے بعد دو بینیفٹ بھی ملتے ہیں، مال پاک بھی ہوتا ہے اور مال اضافی بھی ہوتا ہے. تو صدقۃ الفطر بھی دینا ہے، واجب فرض ہے، اور اس کے بینیفٹ بھی ہے دو. ایک ہمارے لرزش اور کوتاہیاں روزے کی ختم ہوتی، دو مسکین کھانا کھاتے عید کے دن. سمجھا؟ تو ضروری ہے. تو یہ فرض ہے. امام بخاری نے باب باندھ دیا کہ صدقۃ الفطر کا فرض ہونا. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر. حدیث کے الفاظ دیکھیے شروع ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کو فرض کیا. کس کس پر؟ آزاد پر، غلام پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے اور بڑے پر، مسلمان پر. ایک سا کھجور، ایک سا جو بطور صدقۃ الفطر ادا کرنا فرض کیا ہے، اور اسے لوگوں کی نماز سے نکلنے سے قبل ادا کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس حدیث میں ایک چیز تو واضح ہے، اس کو ادا کرنا ہے، یہ فرض ہے. ٹھیک ہے، اس کو دینا ہے اور سب نے دینا ہے. تو موٹے موٹے الفاظ میں بات کر دی گئی کہ اس کو دینا ہے غلام کو کی طرف سے بھی، آزاد کی طرف سے بھی، مرد کی طرف سے بھی، عورت کی طرف سے بھی، چھوٹوں کی طرف سے بھی اور بڑوں کی طرف سے بھی دینا ہے. اور ایک سا کھجور یا ایک سا جو دینا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دینا ہے نماز کو جانے سے پہلے. تو یہاں پتہ چلا یہ فرض ہے اور سب کو دینا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ اس کا فرض ہونا، واجب ہونا، کمپلسری ہونا کہ اس کو دیا جائے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب صدقۃ الفطر یاد رکھیے کس پر فرض ہے. صدقۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہمارے پاس ہر آدمی لینے کے لیے ریڈی ہے کوئی بھی چیز جب اسلام دینے کی بات کر رہا ہے. مطلب اگر اسلام کہہ رہا ہے زکات دو تو زکات میں دینے والا بنوں یہ سوچنے سے پہلے کیا میں زکات لینے کے لیے فٹ ہوں، میں یہ سوچنا چالو کر دیتا ہوں. سمجھ رہا؟ ایسا زکات دو اسلام کہہ رہا ہے تو میں زکات دینے میں فٹ ہوں یا نہیں ہوں نہیں سوچتا ہوں. اللہ رحم کرے، میں یہ سوچتا ہوں میں لینے کے لیے فٹ ہوں کیا. صدقۃ الفطر دینا ہے تو اب دینا ہے، اس کی تیاری سے پہلے کیا میں لینے کے لائق ہوں، لوگ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ رحم کرے، میں نے دیکھا ہوں لوگ جن کو اللہ رب العزت نے ہاتھ پیر دیے، سلامت جسم دیا، طاقت توانائی دی، محنت مشقت کرتے ہیں، خود کے اپنے گھر ہے اور وہ صدقۃ الفطر لینے نکلتے ہیں. خود کے گھر ہی نہیں، ان کے کرائے کے گھر میں لوگ کرائے سے بھی رہتے ہیں. مطلب گھر ایکسٹرا ہے جس کو رینٹ پر دے دیا اور وہ صدقۃ الفطر لینے نکلتے ہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں ہم خاندان در خاندان سے فطرہ جمع کرنے والے لوگ ہیں. جس کو عام الفاظ میں کہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہم خاندان در خاندان سے لوگوں کا حق مارتے آئے ہیں. دینا ہے، لینا نہیں ہے، دینے کی سوچنا ہے. سمجھے؟ تو یہاں تو لینے والے خاندان کی خاندان بن گئے جن کا مقصد گداگیری ہوتا ہے، بھک منگی ہوتا ہے، اور وہ لے رہے ہیں. نہیں، دینا ہے، یاد رکھیے فرض ہے دینا. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے فطرے کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. ٹھیک ہے، سب پر ضروری ہے.